Hello guys, welcome back to my new blog. Guys, अभी हमने इससे पहले भी नीट प्रोटेस्ट के बारे में बात करी है और जैसा कि हम सब जानते हैं अभी नीट प्रोटेस्ट चल रहा है। वो नीट प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, वो तो अब किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चल रहा है जो कि उसमें जो सो कॉल्ड जनजीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये नीट प्रोटेस्ट नहीं है, कुछ और ही चल रहा है और वो इंजॉय भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेके उन क्योंकि जब ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब आपकी हदें बढ़ जाती हैं और आपको लगता है कि हाँ, इस बीच इन सब चीज़ों के बीच में हम अपनी जो भी मर्जी है वो कर सकते हैं। हमें कोई भी प्रशासन या पुलिस प्रशासन ऐसा कुछ उनके बस में नहीं है, वो हमें नहीं रोक सकते। तो उस चीज़ में मज़ा आने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। अगर मेरे कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं है, अचानक से मुझे वो कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ चल रही है क्योंकि भीड़ में इतने सारे लोगों के साथ कोई एक अपनी ऐसी अतरंगी टाइप सी हरकतें हैं। अतरंगी टाइप सी क्या कह सकते हैं कि यानी कि कोई ऐसी इलीगल तरीके की एक्टिविटी, जैसे कि अब 10 लोग हैं, 10 लोग की भीड़ में अगर कोई एक ऐसा है कि यानी कोई पत्थर जला के मार दिया, तो उन 10 लोगों के बीच में इतना समझ में नहीं आएगा कि किसने मारा। तो अपनी अपनी वो एक भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। भड़ास क्या है कि उनको लगता है कि हम बहुत सबसे पावरफुल हैं। वही सारी चीज़ें नीट प्रोटेस्ट में चल रही हैं कि वहाँ पे भीड़ में कोई अपनी हरकतें कुछ कर जा रहा है, कोई पुलिस को मार दे रहा है। अब पुलिस को मार दे रहा है यानी कि पुलिस आपके लिए खड़ी। सोचो कि आप इस 22 दिन से आप प्रोटेस्ट चल रहा है, पुलिस वहाँ पे दिन रात लगी हुई है और आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी किसी और दूसरे कारण से लगी हुई है। उसके बावजूद आप पुलिस पे पत्थर फेंक रहे हो, पुलिस को गालियाँ दे रहे हो। और अभी तो जो मैं देख रहा हूँ वीडियोस आ रहे हैं मेरे पास, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो रहे हैं। उस पे तो अलग ही चल रहा है, यानी कि वो जेनजीज उनको समझ में नहीं आ रही। यानी कि आप ऐसे यानी फिर आपके पढ़ने लिखने का क्या मतलब है कि आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर लो। आप किसी ने आपको बोला कि ऐसे है और ये ऐसा हुआ है, हमें चलना है, आपने बिना सोचे समझे बस आप उसके साथ चल लोगे। यानी आप खुद से दिमाग लगा सकते हो ना। और गाइज ये एक्चुअल में नीट प्रोटेस्ट था ही नहीं। उनको केवल एक जरिया चाहिए था अपना एजेंडा सेट करने का, और उन्होंने वैसे ही करा। उन्होंने अपना एजेंडा सेट करा। एजेंडा सेट करने के बाद अब वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे उनको लगा, समझ में आया कि भाई आपको यहाँ से स्टार्ट करके आपको कहाँ पहुँचना है। उनको मालूम था कि हम यूथ को आगे लेके आएंगे तो गवर्नमेंट हमें नहीं बैक क्लास कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ इन्वॉल्व रहेगा। और वो चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। आप सोचो कि नीट प्रोटेस्ट में नीट की तो बात ही नहीं हुई। नीट प्रोटेस्ट में कोई जा रहा है, बोल रहा है नाम रहेगा बस अल्लाह का, धरती ये भारत माँ है तो बाप कौन है। और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व रही हैं, खास करके एसएफआई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमेशा ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व रही है। तो आप सोचो गौर से कि वो आपके लिए नहीं है, वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे। और बखूबी उन्होंने अपने अपनी रोटियां सेकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीज़ हमें पहले से इंश्योर करना चाहिए। और आप ऐसे इंसान को अपना चेहरा नहीं बना सकते, अपना लीडर नहीं बना सकते जो ऑलरेडी आप पहले से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ अभिजीत गुप्ते की। अभिजीत गुप्ते भाई कौन सा लीडर है, उसने क्या करा है। एक यूएस में बैठा बंदा अचानक से उसको स्टूडेंट के प्रति एक लगाव पैदा हो जाता है, वो आता है सीधे नीट का प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देता है, पार्टी बना देता है। यानी आप सोचो ना कि वो कौन सा स्टूडेंट है भाई।
اور اچانک سے ہی کیوں اس کو یہاں کے چھاتروں اسٹوڈنٹس کے پرتی اتنا پریم موہ آنا شروع ہو گیا. یہ چیزیں سوچنے والی بات ہے. اور جب بھی موقع پہ ضرورت ہوتی ہے، پروٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے یا لاٹھی چارج ہو رہی ہوتی ہے، وہ نہیں رہتا. ایون کوئی بھی سی جے پی پارٹی کوئی بھی لیڈر نہیں رہتا. بات کریں ہم اپوزیشن پارٹی کی، آپ پارٹی کی، کانگریس پارٹی کی، تو اگر آپ دیکھو گے کہ آپ پارٹی میں پنجاب میں بھی سیم وہی پرابلم ہو رہی ہے. وہاں پہ تو یہ لوگ کبھی اس کے لیے کبھی ان لوگوں نے بات نہیں کری، نہ بولے. کیرلا میں کانگریس کی ہے، کانگریس نے کبھی ان سب چیزوں کو لے کے نہیں بولا. تو سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہاں پی ایم آواس کے باہر جا کے بیٹھ سکتے ہو، تو آپ اس کے لیے بھی اپنے اپنے جو آپ کا اسٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کی رورل گورنمنٹ ہے، آپ اس کے لیے بھی تو بولو. اس کے لیے آپ کو نہیں بول رہے ہیں. تو گائز ابھی بھی سمے ہے. اگر آپ ایسی جگہ پہ انوالو ہیں تو آپ وہاں سے جلد نکلیں، آپ اپنے گھروں پہ جائیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں نا آپ کو آگے چل کے پرابلم بہت پرابلم ہو سکتی ہے. ان سب چیزوں کو لے کے بہت پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. کیونکہ آج بھیڑ میں آپ تو کچھ بھی کر دو گے، پر یاد رہے کہ گورنمنٹ ہے وہ ان سب چیزوں کا کہیں نہ کہیں وہ انویسٹیگیشن کرے گی. اور گورنمنٹ اگر شانت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو چل رہی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ شانت ہے. اور جس دن آپ اب ویٹ کرو، 2 3 4 مہینے ویٹ کرو. اس پروٹیسٹ کے پیچھے کی جو ماسٹر مائنڈز ہیں، اس پروٹیسٹ کے پیچھے کا جو پرپس ہے، وہ آپ کو 3 سے 4 مہینے کے بعد سمجھ میں آئے گا. تب آپ ریگریٹ کرو گے کہ ہم تو غلط ٹریک پہ تھے، ہمیں غلط ٹریک پہ لایا گیا. تو وہ چیزیں آپ کو بہت ہرٹ کریں گے. وہ چیزیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے کیریئر میں بہت بڑا بہت بڑا داغ لگ جائے آپ کو. کیونکہ آپ نے تو بھیڑ میں اپنی ساری حرکتیں کر دی، پر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کتنا بھی کر لو، آپ کہیں نہ کہیں آپ ریکارڈ میں آ گئے ہو. اب جب ریکارڈ میں آ گئے ہو تو چیزیں لگ جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. اور آپ کو ایک سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے. سلیکٹو مینس آپ اگر آئے ہو پروٹیسٹ میں تو آپ کو صحیح غلط کا سب سے زیادہ نالج ہونا چاہیے کہ آپ جس چیز کے لیے یہاں پہ آئے ہو کیا وہ ایکچوئل میں ہو رہی ہیں صحیح طریقے سے یا نہیں، صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں یا نہیں. اور جس کو آپ نے اپنا لیڈر بنایا وہ کس لیول کا ہے، یعنی وہ ہمارے بارے میں کتنا سوچ رہا ہے اور ایکچوئل میں ہمارے لیے ہی آیا ہے یا نہیں. آپ ایسے کسی پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کو اپنا دماغ لگانا ضروری ہے کہ ہاں جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کیا وہ ہمارا سچ میں کچھ ہمارے لیے کرنے آیا ہے یا ہماری آڑ میں اپنی روٹیاں سیک رہا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج کا جنزی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہنے کو تو بولتے کہ ہم بہت ماڈرن ہے، بہت ہر چیز ہے یعنی، پر آپ اتنی سی چھوٹی سی چیز نہیں سمجھ پا رہے. آپ وہاں جا کے بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ چل کیا رہا ہے. اب دھیرے دھیرے لوگوں میں تھوڑا سا جاگروکتا آ رہی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نیٹ کا پروٹیسٹ تھا ہی نہیں، یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا جو اپنا کیریئر بنانے کے لیے چمکانا، یعنی اتنے اسٹوڈنٹس کے کندھوں پہ رکھ کے جو بندوق چلائی گئی تھی وہ چل رہا ہے. اب بیک کلاس سی جے پی کا ہو رہا ہے، اب بیک کلاس ہو رہا ہے کہ اب سب آپس میں ہی بحث کرنا شروع کر دیے، تو اب ان کے لیے تھوڑا پرابلم ہو گئی. تو آپ کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے جاننا کہ آپ کے لیے صحیح کون ہے غلط کون ہے. اور بات تو چھاتروں کی ہو رہی تھی، بات تو نیٹ پیپر لیک کی ہو رہی تھی. آپ نے اس پہ ایک شبد بھی نہیں بولا، نہ ہی آپ نے اس کے لیے کچھ ایسے قدم لیا. اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو آپ شانتی سے پروٹیسٹ کرتے.
پتھر بازی مارنا، دوڑا اور پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا، یہ نیٹ پروٹیسٹ میں تو نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ کبھی نہیں کر سکتے۔ اور سوچو کہ وہ اسٹوڈنٹ کیسے کسی کو پتھر مار سکتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نیٹ کی تیاری کے لیے، ہم نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے کچھ ایسی الیگل ایکٹیویٹی کری تو کل کو ہم پہ کیس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا کریئر تو وہ کیسے کسی کو پتھر مار سکتے ہیں۔ اب رہی بات دوسری کی، اگر جو پتھر مار رہے، جو ایسی ایکٹیویٹی کر رہے، تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو اپنے فیوچر کی پڑھی نہیں، فیوچر کی پڑھی ہوتی تو وہ ایسے لیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے نہیں۔ تو اور یہاں پہ آپ بھارت میں ایک سب سے بڑی جو خراب چیز یہ ہے، وہ یہ کہ ایجنڈا کوئی بھی ہو، ہمیشہ سے یہاں پہ پولیٹکس انوالو ہو ہی جاتی ہے۔ جب پولیٹکس انوالو ہوتی ہے تو جو ایکچوئل مدعا ہوتا ہے وہ اس مدعے سے جنتا کسی دوسری مدعے پہ چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی مدعا اٹھا لو، وہ سیدھے پھر پارٹی پہ جا کے ختم ہوتی ہے، کسی راجنیتک پارٹی پہ۔ تو میرا یہی کہنا کہ راجنیتی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اور بہت لمبا کیریئر رہے گا، ہر لوگ سب، ہم بھی رہیں گے، آپ بھی رہیں گے، تو یہ ساری چیزیں بعد میں بھی ہو جائیں گی۔ پر پہلے ہمیں یہ چیز انشور کرنی ہے کہ جو بار بار پیپر لیک کی پریشانی آ رہی، سمسیا آ رہی ہے، اس کو ہم کیسے ختم کریں، اور کہ بھوشیہ میں ایسی کوئی سمبھاونائیں نہ ہوں کہ بچوں کو پھر سے پرابلم فیس کرنا پڑے۔ کیونکہ نو ڈاؤٹ غلط تو ہوا ہے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا ہے، کیونکہ اگر کوئی سالوں سے محنت کر رہا ہے اور وہ اس چیز کے لیے سالوں سے تیاری کر رہا ہے، اور بعد میں معلوم پڑا کہ پیپر لیک ہو گیا، تو یہ کسی بھی بچے کے لیے فیئر نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ چیز گورنمنٹ کو بھی انشور کرنی ہوگی کہ ایسی چیزیں دوبارہ بھوشیہ میں کبھی نہ ہو۔ تو گائز بس میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی سوچ سمجھ آپ ضرور رکھو، اور ایسے کسی کے پیچھے اندھے منہ کسی کے پیچھے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا دماغ ضرور لگاؤ، آپ اپنا دماغ ضرور لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں بہت انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دھیان سے ساری چیزیں کرو۔ تو میں آپ کو یہی اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہو، آپ کس کے پیچھے چل رہے ہو، آپ کو یہ زیادہ جاننا ضروری ہے، اور آپ کس چیز کے لیے کہاں کھڑے ہو وہ زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ اہمیت ہے۔ تو بس میں یہی کہوں گا گائز کہ آج کے لیے اتنا ہی، اور تب تک کے لیے بائے بائے، سوستھ رہیں، مست رہیں۔